محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہاں تک کی میری مائیں اور بہنیں، گزشتہ 2 جمعہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، اور اسی کے ضمن میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاؤں کہ دل کے اندر یہ ارادہ رکھیں، جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک میں حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کروں گا۔ گزشتہ جمعہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں 1,00,000 تقریباً 24,000 انبیاء علیہم السلام دنیا کے اندر تشریف لائے تقریباً، لیکن کسی نبی کا حلیہ محفوظ نہیں ہے، کسی نبی کا حلیہ محفوظ نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طویل القامت تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، صرف یہ الفاظ کہتے ہیں لوگ۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کو قید کیا، اللہ کے رسول کے ناخنوں کو قید کیا، حضور کے بھوں مبارک کو قید کیا، حضور کے منہ کو قید کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو قید کیا۔ یہاں تک میں بتاؤں آپ کو تعجب لگے گا، یہ پیر کے درمیان میں یہ حصہ اسے حضرات صحابہ نے قید کیا۔ اللہ کے رسول کی ہتھیلی کیسی تھی، آپ کی کلائی کیسی تھی، آپ کی ہڈیاں کیسی تھیں، آپ کا جسم مبارک کتنا وزنی تھا اور کیسا پرگوشت جسم تھا، اللہ کے رسول کی آنکھیں کیسی تھیں، اوپر چڑھتے تو کیسا چڑھتے، اوپر سے نیچے اترتے تو کیسا اترتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سردار آتا تو کیسے بات کرتے، کوئی غریب آتا تو کیسے بات کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے کیسے نظر آتے، کیسے ملتے، آدمی سے مصافحہ کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول رخصت کرتے تو کیا کرتے، ہر چیز کو جتنی آپ کہہ لیں، پیشاب کرنے کا طریقہ، پاخانہ کرنے کا طریقہ، بیت الخلا میں بیٹھنے کا طریقہ، اور یہاں پر میں روک کر ایک بات کہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کے طریقے کو صحابہ نے قید کیا، تو آپ بتاؤ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی گزارنے کے طریقے کو کیوں قید نہیں کرتے صحابہ؟ پانی پیتے تو کیسے پیتے، بیوی کے ساتھ گفتگو کیسی کرتے، ہر وہ چیز جو ایک انسان، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے قید کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں
وضو کرنے کے لیے لوٹے میں پانی لے کر بیٹھ جاتے تو صحابہ کرام کا حلقہ لگ جاتا، محبت صحابہ کا حلقہ لگ جاتا۔ اللہ کے رسول وضو بنا رہے ہیں، ایک قطرہ حضرات صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ اس پانی کو پکڑ کر اپنے جسم پر مل لیتے۔ روایات یہاں تک ہے، نشر الطیب ایک کتاب ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی، اس کتاب میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کو حضرات صحابہ نے پانی سمجھ کر پی لیا۔ تھوکتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو نیچے گرنے نہیں دیتے صحابہ۔ وہ کیا محبت تھی ان کی، اور وہ نہ پیشاب گرنے دیتے، نہ پانی گرنے نہیں دیتے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے۔ ایسا قید کرنے والے صحابہ اور ایسی محبت کرنے والے صحابہ، آج کے مسلمان بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، داڑھی نکال رہا ہے محبت ہے، سر پر یہودیوں کے بال عیسائیوں کے بال رکھ رہا ہے پھر بھی یہ محبتی ہے، جسم پر یہودیوں کا لباس ہے پھر بھی یہ محبتی ہے، بیوی کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، ماں کو گھر سے باہر نکال رہا ہے، باپ کو مار رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بزنس صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے، ای ایم آئی بن رہا ہے، سود پر پیسہ لے رہا ہے، سود پر پیسہ دے رہا ہے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبتی ہے۔ بہرحال آؤں گا قریب میں انشاءاللہ، بہت ساری باتیں، تقریباً 2 دن یا 3 دن گزشتہ جمعہ سے کتابوں کو نکالنا، کھنگالنا اور بیٹھنا، مطالعہ کرنا، کوشش کرنا، نکالنا، یہ کر رہا ہوں۔ ہر کتاب کے اندر ہر چیز ایک کتاب میں نہیں ملتی، کئی کتابوں کو نکالنا پڑتا ہے۔ کتابیں ہمارے پاس نہیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں، جو مجھے ضرورت ہے، اسے نیٹ سے نکال کر پڑھنا پڑتا ہے۔ اب نیٹ سے نکالنے میں، ایک کتاب کو نکالنے میں 25 منٹ کم از کم، اس لیے کہ دوسری کتابیں آ جاتی ہیں، اوپر چڑھو اوپر چڑھو اوپر چڑھو۔ بہرحال بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے مجھے لانا ہے، تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت یوسف کی خوبصورتی کو کہا جا سکتا ہے، لیکن خوبصورتی کیسی تھی، کیفیت کیسی تھی، یہ آج تک کسی نے شاید بیان نہیں کیا اور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارکہ کیسی تھی، حضور کی ران کیسی تھی، حضور کی انگلیاں کیسی تھی، یہ ہتھیلی میں گوشت کتنا تھا، یہ پیروں کے تلووں میں گوشت کتنا تھا، اللہ کے رسول چلتے تو کیسے چلتے، انگلیوں کا سائز کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر لگنے والے سرمے کو صحابہ نے قید کیا ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے لاؤں گا۔ میں آپ کو اس سے پہلے چند باتیں، حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ خوبصورت تھے یا نبی علیہ السلام زیادہ خوبصورت تھے؟ ایک سوال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح کو، حضرت شیس کو، حضرت شعیب کو، حضرت صالح کو، حضرت لوط کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت اسحاق کو، حضرت یوسف کو، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمایا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی آدمی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ایک روٹی ہے، ہم مثال کو سمجھیں گے، مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں۔ ایک روٹی، اس روٹی کے 3 ٹکڑے کیے گئے، ایک ٹکڑا یہ روٹی ہے،
ایک ٹکڑا آدھا، ٹھیک ہے، ایک ٹکڑے کا آدھا، یعنی ایک ٹکڑا پاؤ اور پاؤ، یہاں ایک ٹکڑا باقی ہے روٹی کا۔ یہ روٹی خوبصورتی ہے، یہ روٹی خوبصورتی ہے۔ اس میں کا آدھا ٹکڑا اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا پر پھینکا۔ کس میں کا؟ یہ جو آدھی روٹی کا پاؤ ٹکڑا تھا، اتنا ٹکڑا پوری دنیا پر کیا کیا اللہ نے؟ پھینکا، جس میں خان صاحب، بچن صاحب اور کوسے کے صاحب جتے صاحباں کو سڑی باس کے صاحباں کو لے لے کو ہمیں پھرتی نہ شوٹنگ کرنے کے ٹیمپو گندی بدبودار پسینہ کتنے بار جا کو انہیں نہالے کو آتا کہ انہیں اس کے پیچھے بھاگ لے کو رہتا نوجوان۔ اور میرے رسول کا پسینہ کیسا تھا؟ ہم سب کے رسول کا پسینہ کیسا تھا؟ حضرات صحابہ اس پسینے کو شیشیوں میں بھر کر رکھا کرتے تھے، اپنی شادیوں میں عطر کے طور پر وہ پسینہ استعمال کیا کرتے تھے۔ حضور کا پیشاب پاک تھا ناپاک تھا الگ بحث ہے، لیکن پیشاب ہے، صحابہ نے پیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم، اب آپ لوگوں کو نہیں معلوم تو شریعت میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، روایات ہیں۔ نشر الطیب جو ابھی کتاب کا نام میں بتایا، حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے نشر الطیب، اس کتاب کے اندر حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان روایات کو جمع فرمایا ہے جن روایات میں صحابہ، چند صحابہ نے حضور کا پیشاب پیا تھا۔ تو یہ روٹی کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا بازو رکھ دیا گیا، ایک آدھے ٹکڑے میں سے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا دنیا کو دیا، اور پھر جو اس آدھے کا آدھا جو بچا ہوا تھا، اس ٹکڑے کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور یہاں پر ایک آدھا ٹکڑا جو رکھا ہوا تھا، اس ٹکڑے کو اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ کو عطا کیا۔ اب میں یہاں بیٹھے ہوئے نوجوانوں سے، بزرگان تو ہمارے سر کا تاج ہیں، بڑے ہیں، میں ان سے سوال نہیں کرتا، انہوں اپنی جوانی گزار ڈالے۔ پیچھے کیسے تھے کہ امیتابھ بچن کے بیگی پینٹاں پہنے کی، وہ شارٹ شرٹاں پہنے کی، کیا کرے کی، وہ الگ بات، ٹھیک ہے، پھر بھی مہذب تھا، وہ ذرا ڈھیلا ڈھیلا پہن کو پھرتا تھا انہیں۔ لیکن آج جو پہن رہی نا، سجدے میں گیا تو پیچھے والے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، سجدے میں انہیں جاتا سو سامنے والا، پیچھے والے کی نماز کیا ہو رہی ہے؟ ٹوٹ جا رہی ہے۔ کئی کو نیچے کی پینٹ نیچے چلے گئی، اوپر کا شرٹ اوپر چلے گا۔ اللہ حفاظت، توبہ توبہ، لا حول ولا قوت۔ کس کی پیروی میں؟ خان صاحبہ اور پیشاب خانے میں ٹائٹ پین پہن کر پیشاب کرنے نہیں ہوتا، تو میں کئی نوجوانوں کو دیکھا ہوا ہوں کھڑ کر پیشاب کرتے ہیں۔ کون بولے تھے وہ پینٹ پہنو بول کر؟ کون بولے تھے وہ پینٹ پہنو کر کو؟ میں آپ سے نوجوانوں، میرے پیارے نوجوانوں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، تمہارا جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے بہتر ہے۔ تمہارے جسم میں طاقت ہے، تمہارے جسم میں گرم خون ہے۔ 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے دنیا کو فتح کیا تھا۔ اس دور کے نوجوان کو نوجوان اس لیے کہا جاتا ہے کہ نوجوان غریبوں کی مدد کرتا ہے، نوجوان مجبور کا مددگار ہے، نوجوان بیواؤں تک اس کی ضرورتوں کو پہنچاتا ہے، نوجوان یتیموں کا حامی ہے، نوجوان مجبوروں کا مجبور رسا ہے، نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بوڑھے کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، بوڑھے
کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک بوڑھے میاں رونے لگے، کیا ہوا؟ کہا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، سب جوان جائیں گے۔ تو فرمایا کہ بوڑھے نہیں جائیں گے، بوڑھے کو بھی جوان بنا کر اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ کو جوان پسند نہ ہوتا تو پھر جوانی جنت میں کیوں عطا کرتا؟ تو جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اسی لیے آب حیات پلا کر اللہ تعالیٰ اندر داخل کریں گے۔ میں اب ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، میرے پیارے نوجوانوں، تمہیں وہ روٹی کا پاؤ حصہ جو دنیا کو ملا تھا، اس میں کتنا باریک حصہ جا کو وہ خان صاحب کو ملیا کی، انہیں ہونا کی یہ آدھے حصے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا، فیصلہ کرنا، دل کو منانا، اے اللہ میں آج اس بیان میں جو چیزیں سنوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں اثر کی، ان چیزوں پر جہاں تک ہو سکے میں عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ دعا کریں گے انشاءاللہ اور کوشش کریں گے انشاءاللہ، جو ممکن چیزیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں، بعض چیزیں ہیں وہ اللہ کے رسول کے لیے خاص تھیں، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، وہ اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر عطا فرمایا تھا، لیکن اللہ کے رسول کی ایسی بھی چیزیں ہیں جس پر ہم لوگ عمل کر سکتے ہیں، جیسے مسکرا کر ملنا، کسی سے مصافحہ کرتے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ مصافحہ کرنا۔ ہمیں کیسا مصافحہ کرتے ہیں؟ گردن کان کی رہتی ہے، انہوں آتی ہاں مصافحہ ہوتا نہیں ہوتا۔ ایک ٹیچر بچوں کا ایگزام پیپر چیک کر رہی تھی، کہتے چیک کرتے کرتے رونے لگی۔ شوہر نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو ٹیچر نے کہا کہ سرتاج دراصل بات یہ ہے کہ ایک بچہ کا عجیب آنسر لکھا ہوا بچہ کا ملا ہے، اس لیے وہ اس آنسر کو دیکھ کر میں رو رہی ہوں، لو تم بھی ملاحظہ کرو۔ باپ نے وہ اس شوہر نے لیا اور لے کر دیکھا، اس کے اندر سوال تھا کہ تم آگے چل کر کیا بنو گے؟ تو اس بچے نے جواب میں لکھا کہ میں اسمارٹ فون بنوں گا۔ کیا بنوں گا؟ اسمارٹ فون بنوں گا۔ اس لیے کہ بچے نے اس کی وجہ لکھی، وجہ کیا ہے؟ میرے ابو بھی اسمارٹ فون پر لگے ہوتے ہیں، امی بھی اسمارٹ فون پر لگے ہوتے ہیں، میری طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، اس لیے میری خواہش ہے کہ میں بھی اسمارٹ فون بن جاؤں۔ ہاتھ میں فون رہتا ہے نوجوان کے، بیٹھ کو انہیں دیکھتے رہتا، وہاں سے ایک دوست آیا، سلام، انہیں ویسا رہتا سو انہیں کہ بھی اچھا نہیں رہتا، کیا با السلام علیکم، خیریت کیا با؟ با اللہ کا فضل، کارے گیا تھا تو؟ یہاں دیکھ کو انہیں پورا اندر کی ڈیل پکچر، وہ پکچر کے کتنے شو کتویں شو میں انہیں پہنچیا، پورا بول ڈالتا، کان دیکھو، موبائل کو دیکھو۔ انہیں یہ آیا نا شیطان، انہیں آئے جب سے عورتی مسلمانوں کی توجہ دوسروں سے بڑھ گئی، رشتے ٹوٹ گئے، رشتے ختم ہو گئے۔ عید مبارک کو پہلے گھر سے نکل کو گھر تک جاتے تھے، اب عید مبارک واٹس ایپ پہ بھیج ڈالتے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا، میں پوری ریالٹی بتا رہا ہوں سو۔ تو اب آپ نوجوان، میں گزارش کرتا ہوں میرے پیارے نوجوانوں، یہ آدھی روٹی والا چاہیے یا اس پاؤ روٹی میں سے ادنا حصہ جسے ملا تھا اس کا طریقہ چاہیے؟ اس کے بال ہمارے سروں پر، اس کی داڑھی ہمارے چہرے پر، اس کا لباس، انہیں پھٹے کپڑے پہنے تو انہیں بھی پھٹے کپڑے پہن لگا جاتا۔ پرسوں ایک نوجوان کے ساتھ جانا ہوا ٹینی روڈ میں، انہیں ادھر سے ایک رستہ نکال کو ہے، ادھر سے ایک رستہ نکال کو ہے، پرسوں کا تو تقریباً ہو گئے 3-4 سال، ہم نہ تو پرسوں 3-4 سال پہلے بھی ہمیں مسلمانہ پرسوں بولتی یہاں کے عرف میں۔ تو میں دیکھ کر مجھے عجیب دکھا وہ، میں دیکھا بھی تھا وہ کہیں پر تھا، ٹھیک ہے، لیکن عجیب دکھا مجھے۔ میں نے ایک ساتھ میں میرے ساتھی تھے، ان سے میں نے سوال کیا کہ انہیں کئی کچھ ایسا دیوانے جیسا، نہیں حضرت ویسا نہیں، اصل میں وہ پکچر کا کیا ہے وہ
وہ ایک رول ہے، انہیں کیسا بالا بنایا کہ انہیں بنایا، اس میں انہیں دیوانے کی ایکٹنگ کریا، یہ انہیں دیوانہ اچھا رو کو دیوانہ بن گیا ہے. انہیں یہاں تک بالان چھوڑیا کہ نوجوان بھی چھوڑ لگا گا، آتا وہ بھی بالان کا بھی آتا مسئلہ. کون چاہیے آپ کو؟ ارادہ کرو، انشاءاللہ کریں گے ارادہ. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا؟ آدھی روٹی دیا، آدھی خوبصورتی دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری خوبصورتی دیا. ایک مرتبہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان چھوٹے سے بچے کو پیدائش کے بعد لے کر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی آئے گا میرے بچے کو لے کر جائے گا. حضرت آمنہ کا انتظار ہو رہا تھا، اتنے میں دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی. کون؟ کہا کہ میں حلیمہ ہوں، کھولو دروازہ، اندر داخل ہو جاؤ. اندر داخل ہوئی. کیا بات ہے، کیا قصہ ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ گفتگو کے دوران میری نظر اس بچے پر پڑی جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. ایک ہرے کپڑے کے اندر لپٹا ہوا بچہ نیچے سو رہا تھا. مجھے ایسا نظر آیا جیسا 14ویں رات کا چاند ہو. میری آنکھوں نے بے تحاشا دیکھ کر میری زبان سے نکلا، میری آنکھوں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، حلیمہ تم ایک قریے میں زندگی گزارنے والی عورت ہو، میں شہروں میں زندگی گزارنے والی ہوں، میں سرداروں کی بیٹیوں میں سے ہوں، سرداروں کی اولاد میں سے ہوں. خدا وحدہ لا شریک کی قسم میری آنکھوں نے بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا. ان دونوں کی گفتگو چل رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ جبرائیل، ان دونوں کی گفتگو میں شامل ہو جاؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام اوپر سے تشریف لائے. فرمایا، اے حلیمہ، اے آمنہ، آج تک تم نے جو جن کو دیکھا ہے وہ تو ایک چھوٹی سی دنیا تھی. میں جبرائیل ہوں، میں نے آدم کو دیکھا، میں نے نوح کو دیکھا، میں نے شیس کو دیکھا، میں نے شعیب کو دیکھا، میں نے صالح کو دیکھا اور ان کی قوموں کو دیکھا، میں نے حضرت عیسیٰ تک کی تمام انسانیت کو دیکھا، بلکہ تمہارے تک کی تمام انسانیت کو دیکھا ہے. میری آنکھوں نے بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے فرمایا، اے آمنہ، اے حلیمہ، اے جبرائیل، جب ہم نے ایسا بچہ ہی پیدا نہیں کیا تو تم کہاں سے دیکھو گے؟ یہی بچہ پہلا، یہی بچہ آخری. اس سے پہلے کبھی بھی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا، اس کے بعد کبھی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوگا. اور جب ہم نے اس بچے کو پیدا کر ہی دیا ہے تو اس کو جس سانچے میں ڈھالا تھا اس سانچے کو بھی ہم نے توڑ دیا ہے. اس نبی کے صدقے میں میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت فاطمہ کے لخت جگر نور نظر، 7 سال کی عمر تھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. کتنے سال کی عمر؟ 7 سال کی عمر تھی. حضرت حسن نے اپنے ماموں ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ، کون تھے؟ حالہ کون تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر، یعنی حضرت خدیجہ کے جو پچھلے شوہر تھے ان کے بیٹے حضرت ہند. سمجھ میں آئی بات؟ ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ بے تکلف تھے. کم عمری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. حضور نے پرورش فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عضو کو انہوں نے قید کیا تھا. حضرت حسن نے پوچھا، مامو جان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت انتقال ہوا تھا اس وقت میری بالکل کم عمر تھی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں،
مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول کیسے نظر آتے تھے؟ میری خواہش ہے کہ میں اسے قید کروں، اور میری خواہش ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے میں اس پر چلوں۔ کون بول رہی؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ نے ایک لمبی حدیث بیان فرمائی اور ایسے جملے پروئے کہ آج تک حضرات علماء کرام اس کا ترجمہ کرتے 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 تھک رہے ہیں، لیکن جملوں کو مکمل جملوں کا حق ادا نہ کر سکے۔ آج بھی حضرات علماء کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو حضرت ہند ابن ابی حالہ نے جن جملوں کا انتخاب فرمایا اس کو بیان کرتے ہوئے تھک رہے ہیں، لیکن جملوں کا حق صحیح ڈھنگ سے علماء نے ادا نہیں کیا، اور قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ 4 یا 5 کتابیں جو تھی میرے پاس، وہ بھی جو نہیں تھی انہوں بھی یعنی نیٹ سے نکال کر پڑھتا رہا تو عجیب سا مزہ آنے لگا۔ ایک جملے کا ترجمہ اس میں الگ، اس میں الگ، اس میں الگ، اس میں الگ، لیکن تمام ترجمے کا مطلب ایک، تمام ترجمے کا مطلب ایک۔ تو سارے ترجمے کا مطلب ایک، لیکن جملے الگ الگ الگ۔ حضرات علماء کرام نے کوشش کی ہے۔ تو بہرحال حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فخمن مفخمن یتلالع وجهه تلالع القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واقصر من المشذب۔ کیا عجیب جملے معلوم، یاد کرنے میں بھی کتنی تکلیف ہوتی ہے معلوم اسے ہے۔ فرمایا فخمن مفخمن، حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ فخمن مفخمن کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات والا صفات کے اعتبار سے بھی خوبصورت تھے، دوسروں کے لیے بھی عظیم الشان تھے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک اپنے لیے خوبصورت ہونا، ایک دوسروں کے لیے خوبصورت ہونا۔ اپنے لیے ہر آدمی خوبصورت نہیں ہوتا، اگر اپنے لیے خوبصورت رہتا تو آئینک کے سامنے کھڑ کو کب کبھی یہاں کی مانگ یہاں نکال رہا، یہاں کی مانگ یہاں نکال رہا، پاؤڈر لگا رہا، اسنو لگا رہا، اور کیا کہ وہ اندر بغلہ میں لگا رہا، ادھر لگا رہا، کپڑے کب تبھی یوں کر کو دیکھ رہا، سیدھا کر رہا۔ یہ کیا مطلب اس کا؟ میری خوبصورتی میری نظر میں اطمینان بخش نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے خوبصورت ہو سکتا ہوں، آپ میرے لیے خوبصورت ہو سکتے ہیں، لیکن میں اپنے لیے خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی خوبصورت تھے، دوسروں کے لیے بھی خوبصورت تھے۔ فخمن مفخمن، اور آگے فرمایا یتلالع وجهه تلالع القمر لیلۃ البدر۔ حضرات علماء نے فرمایا، یہاں پہلے ترجمے سے پہلے اور مفہوم سے پہلے میں بتاؤں کہ یہاں پر حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ نے چاند کی تشبیہ دی اللہ کے رسول کو۔ کس کی تشبیہ؟ چاند کی تشبیہ۔ سورج کی تشبیہ کیوں نہیں دی؟ حضرات علماء نے بحث کی ہے اس پر۔ سورج تو چاند سے زیادہ روشن ہوتا ہے، تو اس کا جواب بھی حضرات علماء نے لکھا کہ اگر سورج کی تشبیہ دیتے تو سورج کو کوئی آدمی دیکھ نہیں سکتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی، ایک مرتبہ دیکھ لیتا تو اپنی گردن بھی قربان کر دیتا۔ ایک مرتبہ دیکھ لیتا تو اپنی گردن بھی قربان کر دیتا۔ تو یتلالع وجهه تلالع القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واقصر من المشذب۔
حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ ایک صحابی حضور کبھی ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، چاند کو دیکھا، پھر اللہ کے رسول کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، فرمایا خدا کی قسم چاند کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیادہ خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ اسے ذرا ہماری زبان میں ڈھال کو استعمال کرے تو مطلب کیا معلوم؟ اللہ کے رسول کی خوبصورتی کے سامنے چاند بھی ایک دھبا نظر آ رہا تھا۔ چاند بھی حضور کے صدقے میں پیدا ہوا، چاند بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا ہوا۔ تو پھر چاند سے تشبیہ کیوں؟ اس لیے کہ عرب والوں میں کسی کی خوبصورتی کو بتانا ہوتا تو چاند سے تشبیہ دی جاتی۔ جیسا ہمارے علاقے میں کیا کرتے، کسی کی بہادری کی تشبیہ دینا تو کس کی تشبیہ دیتے؟ شیر کے جیسا جی، انہیں شیر کے جیسا۔ ویسا اگر خوبصورتی کی تشبیہ دینا ہوتا تو وہ لوگ چاند سے اس کی مماثلت جوڑ دے۔ اطول من المربوع واقصر من المشذب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قد جو تھا وہ نہ زیادہ اونچا تھا نہ زیادہ پست قد تھا۔ یہاں پر حضرت زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب خصائل نبوی، یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لمبے آدمی کے پازو جا کر کھڑے ہو جاتے یا اس سے گفتگو فرماتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قد اس لمبے آدمی سے اونچا ہو جاتا، اس لمبے آدمی سے اونچا ہو جاتا۔ جیسے ہی اپنی جگہ پر آتے تو اللہ کے رسول کا قد برابر نظر آتا۔ علماء نے فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ کے رسول لمبے آدمی کے سامنے طویل القامت نظر آتے اور اپنی جگہ پر آ جاتے۔ بہت زیادہ لمبے رہے تو بھی کیا ہوتا ہے؟ بدصورتی ہو جاتی، خوبصورتی نظر نہیں آتی۔ بہت زیادہ گڈا رہا تو بھی آدمی کیا ہو جاتا؟ بدصورت نظر آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسا پسند ہے آدمی؟ جو درمیانی قد کا ہو، اور جس آدمی کا قد درمیانی ہو وہ خوش ہو جائے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کی طرح اس کا قد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ قد اس کا قد ہے۔ کیا لمبا اونچا ہے جی، انہیں بولتے نہیں بولتے؟ لمبا اونچا ہونا کیا بھی خوبصورتی کی علامت نہیں ہے؟ اللہ کو بھی پسند کیسا؟ درمیانی قد کا۔ لمبا پسند ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی لمبا بناتا، طویل القامت بناتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، درمیانی قد کا رکھا۔ عظیم الہام، سر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدر بڑا تھا، ذرا بڑا تھا۔ اطباء کا، حکیموں کا ایک ریسرچ ہے، جس آدمی کا قد لمبا، جس آدمی کا سر بڑا ہوتا ہے وہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ اور جس آدمی کا سر باریک ہوتا ہے وہ زیادہ سمجھدار نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے لوگ ہمیں مل جائیں گے جن کا سر چھوٹا ہے اور دیوانی حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذرا درمیانی جو ہے وہ مقدار، جس کا سر بڑا ہوتا ہے وہ آدمی بہت زیادہ کیا ہوتا ہے؟
चालाक होता है। अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा सर दिया था। ये जो है ये अल्लाह की तरफ से आता है, हम लोग इस पर अमल नहीं कर सकते। अब सर काम बड़ा कर लग बैठती होता क्या तो जिसका सर बड़ा है वो खुश हो जाए कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे क्या अता किया, मेरा सर बड़ा अता किया। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का सर भी कैसा था, ऐसा था। आगे रजीला शार, बाल मुबारक कदरे घुंघरियाले थे, बहुत ज्यादा घुंघराले भी नहीं बहुत ज्यादा सीधे भी नहीं। आज बाल को सीधे करने के मिशना आ गए। सीधे बाल अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद नहीं, जरा घुंघरू बाल अल्लाह तबारक व ताला को पसंद हैं। एक हदीस में मैं पढ़ रहा था, किस किताब में पढ़ा मुझे नहीं मालूम, जन्नत के अंदर जब अल्लाह तबारक व ताला इंसानों को दाखिल फरमाएंगे तो उनके बाल भी अल्लाह घुंघरियाले बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? घुंघरियाले बाल बनाएंगे। फरमाया रजीला शार, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल घुंघरियाले थे। इन फरकत अकीकतुहु फरकहा फरका व इल्ला फला, इन फरकत अकीकतुहु फरका व इल्ला फला। अल्लाह के रसूल बालों में कंघी फरमाते, कंघी करना भी सुन्नत। आज के बाद जब भी कंघी पे हाथ जाएगा उस वक्त इरादा करें कि ये अल्लाह के रसूल करते थे इसलिए मैं भी कर रहा हूं। आज तक किसी की उम्र 40 साल, किसी की उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 80 साल तक कंघी करया है, नहीं मालूम कंघी करना भी सुन्नत है, सवाब नहीं मिला। अब इसके बाद कंघी करेंगे तो क्या करेंगे? नियत करेंगे कि सुन्नत है, अल्लाह के रसूल भी कंघी करते थे, मैं भी क्या कर रहा हूं? कंघी कर रहा हूं। तो पीछे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंघी करते, पीछे बालों को लेते, दरमियान से मांग निकल जाती तो छोड़ देते, वरना एहतमाम नहीं फरमाते। इन फरकत अकीकतुहु फरका व इल्ला फला, दरमियान से मांग निकल जाती तो छोड़ देते, अगर मांग ना निकलती तो एहतमाम नहीं फरमाते। लेकिन बाद में हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में मांग निकालने लगे। एक सहाबी ने देखा कि सारे सहाबा मांग रखे हुए हैं, ये सहाबी हफ्शी थे, दरमियान से मांग नहीं निकलती थी। हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातहुम ने अपनी एक किताब के अंदर इस वाक़ये को बयान फरमाया है कि वो सहाबी एक मर्तबा निकालते हैं, 2 मर्तबा निकालते हैं, 3 मर्तबा निकालते हैं, न निकलने पर एक सलाख को गर्म करके दरमियान से मांग को खींच लेते हैं। क्या मोहब्बत थी सुन्नतों की। आज जरी जरी बात पर सुन्नतां छोड़ दी। हो रहा नहीं हो रहा, हो रहा नहीं हो रहा। आज नौजवान दरमियान से मांग निकालता है, किसके लिए? अल्लाह के रसूल के लिए, किसके लिए? और आगे चलो, युजाविज़ु शारुहु शहमत उज़नई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल, ये जो लोल की, कान की लो जिसे बोलते हैं, उससे आगे निकल जाते, उससे आगे निकल जाते। हजरत उलमा ने फरमाया, हजरत मौलाना अब्दुल क़य्यूम हक्कानी पड़ोसी मुल्क के एक बहुत बड़े आलिम दीन और बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। हजरत ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों की 3 मिक़दारें हैं। कितनी मिक़दार? 3 मिक़दार। एक मिक़दार आधे कान तक, एक मिक़दार कानों की लोल की तक, एक मिक़दार कंधे तक या मूंढे तक। हमें कई आस्थानों पर, कई दरगाहों पर मैं खुद देखो हूँ, यहाँ तक बाला रखले को फिर दें। खिलाफ सुन्नत है, शरीयत के खिलाफ है, यह औरतों की मुशाबहत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल या तो कानों तक या तो लोल की तक
ٹھیک ہے، یا گردن یہاں تک. حضرات علماء نے فرمایا اکثر اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ اپنے بالوں کو کانوں کی لولکی تک رکھتے، بال بنانے میں ذرا تاخیر ہو جاتی تو وہ بال ذرا نیچے آ جاتے. تو یہاں روک کو میں ذرا نوجوانوں کو پوچھتا ہوں، اب سے 10 سال 12 سال پہلے تمہیں بالا رکھے تھے کیسے؟ وہ یہاں بیچ میں مانگ چھوڑ کو یہاں اٹھا کو یہاں تک برابر ایک وہ گزریا. چلو نام بھی بول ڈالیں گے، پورا نام سچی نام نہیں تو رہتی، الٹا بولتا ہوں میرے نام. کس کے نام؟ میرے نام. اس میں انہیں رکھا تھا بالا. اس وقت کئی نوجوانوں نے بالوں کو رکھا. کاش اس وقت بیٹھ کر حضرات علماء سے پوچھتے کہ اللہ کے رسول کے بال کیسے تھے. حضرات علماء بتاتے اور ان بالوں میں آپ کو ثواب ملتا، چونکہ اس کی مشابہت تھی. خدا وحدہ لا شریک کی قسم، جب تک وہ بال تمہارے سر پر تھے اس وقت تک تمہارا سر جہنم کا ایک ایندھن بنا ہوا تھا. ووچ بالا اگر اللہ کے رسول کی نیت سے رکھتا تو ثواب ملتا. کسی ننگے ناچنے والے کی نیت سے رکھنے کی وجہ سے اسے ثواب نہیں ملا، الٹا اسے عذاب ملا. کیا نہیں کرتا آج کا نوجوان؟ ہاں کیا کیا ڈھونگا نہیں کر رہا آج کا نوجوان. نکل چکا، قیامت بالکل قریب ہے، شریعت بہت بڑی ہے، عمر تمہاری بہت چھوٹی ہے. اگر پوری زندگی شریعت پر عمل کرنے لگے تو پوری شریعت پر عمل کرنا مشکل ہے. عمر ختم ہو جائے گی، پورا عمل نہیں ہو سکے گا. اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، قبر میں جانا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ ابھی میرے کالے بال ہیں، ابھی ذرا دن کے بعد دیکھیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے. آج 15 سال کے بچے کو بھی ہارٹ اٹیک آ رہا، 16 سال کے بچے کو بھی ہارٹ اٹیک آ رہا، 20 سال کے بچے کو بھی ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، نوجوان کو بھی ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، بوڑھے کو بھی ہارٹ اٹیک آ رہا ہے. موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. آج ہے کل نہیں ہے. کیوں حاجی صاحب بہت پریشان ہی نا؟ نہیں حضرت، دوپہر میں عصر میں میرے ساتھ چائے پینے کو گئے ہمارے ایک دوست، اچانک مغرب کو معلوم ہوا ان کا انتقال ہوگا کر کو. ایسے خبریں آئے ہی نہیں. چلتے چلتے راستے میں ٹھوکر لگی، نیچے گرا. گاڑی فاسٹ چلا رہا تھا، سامنے سے لاری آ گئی، گھس گیا. کیا بھروسہ زندگی کا؟ ہاں کیا بھروسہ زندگی کا؟ کس کے بھروسے پر ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ ارادہ کرو کہ یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں ان چیزوں پر عمل کروں گا. تو اور بھی انشاءاللہ اگلے جمعہ ارادہ تو تھا کہ پورا ایک ہی جمعہ میں بیان کروں اللہ کے رسول کا سینہ کیسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رٹھے کیسے تھے. خواہش تھی کہ آج تم نہ ایکسرسائز کی خسمہ کھلا کو بھیج دانو یہاں سے گھر کو. کئی کو اللہ کے رسول کا جسم ویسا تھا، سواء البطن والصدر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سینہ مبارک اور یہ پیٹ مبارک برابر تھا. آج ہمیں بعد میں گھستے سو پیٹ پہلے گھس جاتا اندر، ہے کہ نہیں؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بیان میں فرمایا، میں تو پڑھیا نہیں کام بھی وہ حدیث، لیکن حضرت کی وہ روایت میں حضرت کے توسط سے بیان کر رہا ہوں. ایک صحابی آ کر اللہ کے رسول کے دربار میں بیٹھے گئے، ذرا پیٹ موٹا تھا کہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ انگلی رکھ کو مسکراتے ہوئے بولے کہتے، کاش یہ یہاں نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو مطلب کیا؟ اللہ کو پیٹ پسند نہیں، اللہ کو پیٹ بالکل پسند نہیں. یہ سینہ بالکل وسیع تھا، چوڑا تھا. اب اس کے اندر ہی سو چیزیں بولیا تو میں لے پکڑو، اگر یہ چیزیں اس کے اندر پڑھ کو بولیا تو بہت لمبا ہو جاتا ہے. اس واسطے 5 منٹ میں بول کو ختم کر ڈالتا ہوں. اگلے جمعہ انشاءاللہ اگلا عنوان کوئی طے کریں گے. اگر میں وقت یہ جمعہ روک کر اگلے جمعہ بولتا ہوں کر کو بولے تو پھر وہ نہیں ہو سکتا.
بھول جاتی ہیں، یہ جمعہ کا یہ جمعہ ختم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کیسا تھا؟ بالکل وسیع۔ مونڈھے کیسے تھے؟ بالکل مضبوط مونڈھے۔ آج ایک ہینڈسم آدمی، ایک ہینڈسم پرسن جسے ہم کہتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پر گوشت تھا۔ کیسا تھا؟ پر گوشت تھا۔ یہ سینہ اور پیٹ برابر برابر تھا، ہماری طرح کے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا بہترین ڈائٹ اللہ کے رسول کا ڈائٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کھانا کھاؤ، جو کھا سکتے ہیں کھاؤ، لیکن وہ کھانے چھوڑ دو جن کھانوں کے اندر بیماریاں ہیں، جیسا برگر، پیزا اور کیا کی یہ چھوڑ ڈالو۔ میں خاص کر نوجوانوں کو بول رہا ہوں، خاص کر نوجوانوں کو بول رہا ہوں، اللہ کا واسطہ میرے پیارے نوجوان، اللہ کا واسطہ ایسی غذاؤں کو چھوڑ دو۔ ایسے وہ سگریٹ، بیڑی، گانجا اور افیوم اور کیا کی چھوٹے وقت میں بڑا بیان کرنا، اس واسطے کیا بھی یاد نہیں آ رہا۔ یہ ساری چیزیں چھوڑو، ان پیسوں میں 10 روپے، 15 روپے، 20 روپے، 40 روپے، 50 روپے ایک سگریٹ ہے، 50 وہ سنگار کہتے ہیں، سگار، ہاں سگار کتنے روپے؟ وہ سگار 150 روپے، 200 روپے، 250 روپے، 400 روپے، 500 روپے ایک سگار ہے۔ اور کتنے گھنٹے چلتی ہے؟ 2 سے 3 گھنٹے ٹائم مسلسل پیتے رہا تو چلتے رہتی ہے۔ کہتے یہ سب پی کو کھا کو کیا ہمارا پیٹ اندر کے انتڑیاں بوٹیاں اچھے رہیں گے کیا؟ اللہ کو ایسا نوجوان پسند نہیں۔ اللہ کو کیسا نوجوان پسند؟ جس کا پیٹ نکلا ہوا نہ ہو، جس کا سینہ چوڑا ہو، جس کا سینہ وسیع ہو، جس کے سینے میں گوشت ہو، یہ بازو مونڈھے پر گوشت ہو، یہ جو رٹھے ہیں اس کے اندر گوشت ہو اور وہ ہڈیوں سے مضبوط ہو۔ اگر ہم نے ایسا بننے کی کوشش کی تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی افضل من المؤمن الضعیف۔ وہ مومن اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے جو مومن بہت قوی ہے، وہ مومن اللہ کو پسند نہیں جو مومن بالکل کمزور ہوگا۔ آج کے نوجوان، آج کے ادھیڑ عمر کے لوگ، آج کے بوڑھے لوگ، آج کی مائیں، آج کی بہنیں 4 سیڑھیاں چڑھتی ہیں تو سانس ہانپنے لگتے ہیں۔ میرے دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول کو ہم لوگوں نے تسبیح کے لیے لیا، نماز کے لیے لیا، زندگی گزارنے کے بہت سارے طریقوں کے لیے اللہ کے رسول کو ہم نے نہیں لیا۔ آپ جم کو جاؤ، اگر کوئی یہ کہے کہ وہاں گانے چلتے ہیں، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جاؤ، آپ اپنے کانوں کے اندر اپنا ناٹ ڈالو، آپ اپنا وہ جو ہے قرت ڈالو، آپ اپنی کوئی بھی اسلامک چیز کو ڈالو اور اپنا ورک آؤٹ کرو اور کوشش کرو کہ ایک ایک پسینہ جو میرا بہے گا اللہ کے رسول کے جسم کی طرح میرے جسم کو بنانے میں ہوگا۔ کیا سنت ہے کیا؟ ہاں بالکل سنت ہے۔ ایکسرسائز کرنا سنت رسول ہے۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول نے ایک مقام بنایا تھا، جس مقام میں حضرات صحابہ کرام باقاعدہ ایکسرسائز کیا کرتے تھے، تلوار کی مشق کیا کرتے تھے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس تلوار کی مشق کو دیکھتے، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا بغل کے نیچے سے جھانک کر ان کی مشق کو مظاہرہ کرتی، دیکھتی۔ آج صبح میں بھی جاتا ہوں، میں بھی جا رہا ہوں، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، کراٹے سیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جم جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آنے والا دور بہت خطرناک ہے۔ میری ماں کی، میری بہن کی، میری بیوی کی کم از کم اس کی حفاظت کر سکوں۔ 4 سیڑھیاں چڑھ کو ہانپنے والا ماں بھانا کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، گٹکے کھایا سو والا ماں بھانا کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔
گانجا افیوم اور کیا کیا وہ منظر نہیں معلوم ہوا تو اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ سب استعمال کرنے والا اپنی ماں اور بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کرے گا تو انشاءاللہ آج نیت کر اٹھیں کہ ہم اپنے آپ کو بنائیں گے، ہم بھاگیں گے، ہم دوڑیں گے، ہم جاگنگ کریں گے، واکنگ کریں گے، ہم اپنے جسم کی گندی چربی کو پگھلا کر باہر نکالیں گے، ہم غذائیں اچھی سے اچھی غذائیں کھائیں گے۔ آپ ڈائٹ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ استعمال کریں۔ کیسے کھاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ خوب چبا کر کھاتے تھے، 3 سانس میں کھاتے تھے، آدھا پیٹ کھانا کھاتے، پاؤ پیٹ ہوا کے لیے ہوتا، پاؤ پیٹ پانی کے لیے ہوتا۔ ہمیں کھاتی خداوند گفتہ کلو واشربو لیکن نہ گفتہ کلو تا گلو، یتا کھاتا اللہ بولے حضرت کلو واشربو، کھایا تو بھی چھینک میں سے وہ چھینکا تو بھی کھانے کے دانے نکلتے ہیں، کھانسیا تو بھی کھانے کے دانے نکلتے ہیں، ایسا کھائے تو ڈائٹ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، کم کھاؤ، محنت زیادہ کرو، دیکھو ہارٹ اٹیک سلام کرے گا اور وہ بی پی، شوگر، تھائرائیڈ، وہ ساری چیزیں آپ کو سلام کر رخصت ہو جائیں گی، لیکن آپ کی بیماری انشاءاللہ آپ کا جسم مضبوط رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط جسم والے تھے، اللہ نے حضور کو اپنی پسند سے مضبوط جسم والا بنایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی مضبوط لوگوں کو پسند کرتا ہے، کمزور لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کبھی آپ حضرات کے سامنے بقیہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کے جو اعضاء ہیں وہ انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں آپ تمام حضرات سے گزارش ہے مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ ذرا جلد آنے کی کوشش کریں۔ گزشتہ جمعہ آخر میں بولیا کہ اللہ کے رسول کا حلیہ انشاءاللہ میں اگلے جمعہ بیان کروں گا۔ میں وہاں سے مائنڈ سیٹ کر آیا تھا کہ شاید میرے جانے سے پہلے مسجد کیا ہوگی، بہت زیادہ بھری ہوئی ہوگی، لیکن جیسے ہی آ کر دیکھا یہ صف کے وہ پیچھے 1-2-4 لوگ بیٹھے تھے، وہاں ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے تھے، اس کے علاوہ یہ صف میں 6 یا 7 آدمی تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے انشاءاللہ جلد آنے کی کوشش کریں گے۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا، جیسے ہی اذان ہو جائے فوراً دوڑو، کہاں؟ مسجد کی طرف، الی ذکر اللہ، ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور اپنی تجارتوں کو، اپنے دنیاوی کاموں کو چھوڑو۔ قرآن نے اعلان کیا۔ ہمیں اذان ہوگے کے بعد بھی کیا کرتے؟ کیا کرتی ہمیں؟ اذان ہوگے کے بعد بھی، اذان کے وقت ہمیں حمام میں جاتی، اذان کے وقت ہمیں ہمارا دکان چلاتی، اذان کے وقت دکان بند کر کوئی نہ گھر کو جاتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ جلد آنے کی کوشش کریں۔ آپ کی موجودگی سے بھی اللہ ذہن کھولتے ہیں، اگر آپ موجود نہیں رہے، آپ نہیں سنے، تو پھر اللہ تعالیٰ ذہن بھی نہیں کھولتے۔ تو یہ چند باتیں، یہ چند اعلانات تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔